بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام کی آبیاری کے اندر صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو قربانیاں ہیں وہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن جب آپ کی مخبری کرنے کے لیے آتے اور صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ سے محبت دیکھتے، آپ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو فریفتگی کا ایک عالم ہوتا تھا، اس کو دیکھ کے دشمن بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا تھا کہ دنیا کی ہر طاقت کو ہرایا جا سکتا ہے لیکن محمد عربی کو شکست نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایسے ایسے جانصاران ہیں کہ جو اپنی جان گویا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کہ ہمیں کب موقع ملے گا کہ ہم اپنی جانوں کو اپنے آقا پہ قربان کر دیں۔ جب ماننے والوں کا، چاہنے والوں کا انداز محبت یہ ہو اور ان کی عقیدت یہ ہو تو پھر واقعتاً دنیا کی کوئی طاقت اس تحریک، اس اسلام کو نیچا نہیں دکھا سکتی۔ دین اسلام کی آبیاری میں صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اگر ان کے حصے کو نکال دیا جائے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا ہے۔ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو یا اس کے مابعد کے جتنے بھی غزوات ہیں ان کو دیکھ لیں تو ہر غزوہ میں ایک بے مثل و بے مثال داستان ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو اس سے پہلے بہت سے انبیاء ایسے گزرے کہ جن کی قوموں نے ان کے کہا کہ تم جاؤ اور تمہارا نبی جائے، تم جاؤ تمہارا خدا جائے، تم لڑو، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ لیکن ادھر میرے آقا کے جانثار صحابہ، میرے آقا نے جب بدر کے متعلق پوچھا تو بہت سوں کے جو اس وقت قدم ڈگمگانے لگے تھے، منافقین تھے، لیکن جو اہل ایمان تھے، جو صحابہ تھے، وہ جانتے تھے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی نصرت اور مدد کا وعدہ ہے تو ان کے ایمان اس قدر بلندی پہ تھے کہ وہ 313 نے 1000 سے زائد کے لشکر کو جس طرح ان ریگستانوں میں پٹخ دیا، تاریخ انسانیت میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ بدر کے صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین کی وہ جانثاری تھی، وہ محبت تھی کہ اللہ نے ان کو بہت سارے انعامات سے نوازا۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ غزوہ بدر اور صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو عظمت اور شان ہے اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اس خوبصورت ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ملک پاکستان کی ایک عظیم علمی شخصیت حضرت علامہ ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے اسٹوڈیو کے لیے، ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ نعت شریف کے لیے تشریف فرما ہیں قاری مدثر اقبال نعیمی صاحب۔ میں آپ کا بھی نعیم صاحب تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اول حال تو دیکھا جائے دین اسلام کے لیے جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ بالخصوص غزوہ بدر، وہ جب وہ ابتدائے اسلام ہے، ابھی میرے آقا جو ہیں وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے 2 سال قبل جو ہیں وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، تو ان حالات میں صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ جو جذبہ ایمانی تھا اس کے متعلق ہمارے سامعین کو کچھ بتائیے۔ جی، بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے رمضان المبارک کے خوبصورت ساعتوں میں اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ غزوہ بدر جو ہے ہمارے دین اسلام کی ابتدا کا وہ پہلا مارکہ ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں کو کیا بلکہ انسانیت کو ہے وہ جذبہ اور ولولہ دیتا رہے گا۔ جی، حق اور باطل کے خلاف جب بھی لوگ کھڑے ہوں گے تو وہ تعداد کے ساتھ نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جائے گا کہ اگر تعداد میں آپ کم بھی ہیں لیکن آپ کمیٹڈ ہیں اپنا جو آپ کا نسب العین ہے اس کے ساتھ، اور آپ کا اخلاص زیادہ ہے تو آپ 313 بھی ہزاروں پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ سبحان تو غزوہ بدر جو ہے یہ
دیکھا جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس طاغوت کو پہلا عملی جواب تھا. اس سے پہلے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی اگر اس کو دیکھا جائے تو 40 سال تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تسخیر ذات کا سبق دیا ہے, یعنی کہ صداقت, امانت. یہ ایسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جو جنگ لڑی ہے جو کردار کی جنگ ہے. غزوہ بدر ہمیں سیرت کے وہ اصول بھی سکھاتا ہے کہ ابتدا کہاں سے ہوئی. ابتدا یہ ہوئی کہ صداقت اور امانت کے ساتھ کہ دنیا کے بڑے مسائل جو ہیں یہ 2 وجوہات کی وجہ سے. اڈمن کا جو معاملہ ہے وہ صداقت کی وجہ سے, اور جو اکنامک کا مسئلہ ہے وہ دیانت کی وجہ سے. آج غیر ملکی بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جس لیڈرشپ کے پاس صداقت اور امانت ہوتی ہے وہ ایسا معاشرہ پھر کریٹ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ پھر 313 کھڑے ہو جاتے ہیں ہزاروں کے ساتھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شخصیت کو ثابت کرنے کے بعد پھر جو دوسرا تو سبق دیا وہ توحید کا تھا, لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن یہ سبق بھی مکے میں جو چلتا رہا وہ اگر انوائٹڈ کاماز میں ہم کہہ سکیں تو یہ ہے کہ مظلومی کا دور تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو مظلومی سکھائی نہیں, لیکن وقت, آلات اور تقاضوں کے ساتھ جدوجہد کے ایک استعارے ضرور دیے کہ جب آپ اقلیت میں ہوں, آپ کے پاس ریاست نہ ہوں, طاغوت زیادہ ہو, تو اس وقت آپ نے کیا کرنا, حکمت عملی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مکی دور تھا کہ مکی دور میں بالکل ریزسٹ کچھ بھی نہیں ہوا, وہ جو کہتے رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکمت عملی کے ساتھ چلتے رہے. لیکن مدینے میں جب آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریاست عطا فرمائی جو دنیا کی پہلی اسلامی فلائی ریاست, ٹھیک ہے, جو نظریاتی بھی تھی اور ویلفیئر اسٹیٹ بھی تھی. تو پھر ریاست کا یہ سبق سکھا دیا گیا غزوہ بدر میں کہ ریاست کا اگر حکمران اچھا ہوگا تو پھر اس جو کمپینین ہے, اس کے جو اصحاب ہیں, ان کے لیے لڑنا بڑا آسان ہو جائے گا. اور صحابہ اکرام کی زندگی کو آپ دیکھیں تو جب وہ ابو سفیان کے قافلے کی خبر آتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ابو جہل بہت بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے اور ان کے پاس جو معلوم ہوتا ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے, لیکن صحابہ اکرام آپ دیکھیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی ڈگمگائے نہیں. کسی نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ سوال نہیں کیا کہ وہ عددی طاقت میں زیادہ ہیں یا معلوم ہوتا ان کے پاس زیادہ ہے, جنگی ساز و سامان ان کے پاس زیادہ ہے. کیوں کہ ان کو اپنے لیڈر کی صفات پہ کامل یقین تھا اور اپنے آپ پہ مکمل یقین تھا. اور آج کی دنیا میں بھی فلائی ریاستوں کے لیے غزوہ بدر یہ پیغام دے رہا ہے, ہماری اپنی ریاست ہو یا کوئی بھی ریاست ہو, کہ حکمران اور عوام کا رشتہ جب مضبوط ہو جائے. میں قربان جاؤں اپنے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے, تو ایسا نمونہ ہے کہ ایک حاکم دیکھے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاکم کے طور پہ نظر آئیں گے, ایک معلم دیکھے گا تو معلم کے طور پر, ایک دوست یا رفیق دیکھے گا تو ایک دوست اور رفیق, اور خانگی معاملات میں دیکھیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانگی معاملات میں ایک باپ, بھائی اور بیٹے کی صورت میں بھی نظر آتے ہیں. تو غزوہ بدر میں جو صحابہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تعلق ہے, ہمارا جو آپ ٹاپک کی طرف آئیں کہ وہ ایک حکمران اور عوام کا تعلق ہے. اور اس وقت کی جو رعایا ہے اس میں 313 مرد ہی ہے, کیونکہ باقی کچھ معذور ہیں یا کسی وجوہات سے نہیں, باقی خواتین اور بچے ہیں. باقی جو تعداد ہے وہ منافقین پہ ہے. لیکن یہاں پہ آپ کی عوام میں یہ سبق بھی سکھایا جاتا ہے کہ جو آپ کے اپنے کمیٹڈ لوگ ہیں اگر وہ تھوڑے بھی ہوں, باقی لوگ ساتھ نہیں بھی دے رہے, لیکن حکمران اور عوام کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. اور علامہ صاحب یہ تاریخ کا اتنا خوبصورت تسلسل چلا کہ ہم جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دیکھتے ہیں, ہم اس کو مدینہ ثانی کہتے ہیں, اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دنیا میں مدینے کے بعد جو بڑی مائیگریشن مسلمانوں کی ہوئی, نظریے کی بنیاد پہ وہ پاکستان میں. اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں کہ وہ اور عوام زبان کا ایک فقدان تھا, کیونکہ قائد اعظم انگلش میں بات کیا کرتے تھے, لیکن عوام کو یہ معلوم تھا کہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. اور اس وجہ سے آپ دیکھیں نا مسلمانوں نے پورا مشرقی پنجاب خالی ہو گیا, مائیگریٹ کر کے لوگ آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو سمجھ آتی ہے کہ وہی آتی ہے, وہ انگلیوں سے پانی نکلنا دیکھتے ہیں, معجزات دیکھتے ہیں. یہاں پاکستان بنتے ہوئے کیا تھا کہ صداقت اور امانت ہی قائد اعظم میں نظر آ رہی تھی, اور اقبال کے افکار میں وہ تطہیر نظر آ رہی تھی کہ لوگوں نے اپنے مربع اور زمینیں چھوڑ دی اور پاکستان میں. آج غزوہ بدر ہمیں جو سبق سکھا رہا ہے صحابہ کے ساتھ ملاتے ہوئے کہ لیڈر اپنے عوام کے ساتھ تعلق مضبوط کرے, اور یہ بات تک بھی چلتا رہا. 1965 کی جنگ میں چونڈا پھاٹک میں جب فخر ہند جو ان کا بڑا ٹینک تھا وہ چونڈا تک آ گئے, تو ان کو روکنے کا کوئی جو سامان نہیں بن رہا تھا, تو اس وقت کی جو کمانڈنگ کر رہا تھا افسر, اس نے کہا کہ میں بم باندھتا ہوں اور اس کے آگے لیٹ جاتا ہوں. لیکن وہاں پہ بھی کیا تھا کہ تعلق تھا, جو سولجرز تھے ان کو اپنے لیڈرشپ پہ اتنا یقین تھا کہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. سولجرز نے کہا کہ آپ نہیں,
ہم باندھیں گے. ہم باندھیں دنیا گے. نے پہلی دفعہ تاریخ میں دیکھا کہ فخر ہند اس کے ٹینکوں کے آگے ہمارے وہ سپاہی لیٹتے گئے بم بن کے اور پرخچے اڑا دیے, ایک ٹینک دوسرا ٹینک اور درجنوں ٹینک چونڈا میں قبرستان بنا دیا. تو الحمدللہ ہم وہ رچ تاریخ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت 14 صدیوں کے بعد بھی ماضی قریب میں اور ابھی بھی مارکہ حاکم یہ پچھلے سال جو ہم نے کیا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت دی. تو ہمیں یہ آج تک ایک تسلسل آ رہا ہے کہ مسلمان کم بھی ہوں, یعنی ابھی بھی علامہ صاحب اس کو کرنٹ افیئر کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں تو انڈیا کی ایئر فورس 6 گنا ہم سے بڑی ہے. انڈیا کی آرمی, ہماری ٹوٹل آرمی 6 لاکھ اور انڈیا کی صرف 8 لاکھ مقبوضہ کشمیر میں ہے. لیکن دنیا نے دیکھا کہ کس طرح اس کے طیاروں کی موت ہوئی اور اس کی عزت جو ہے وہ خاک میں مل گئی. یہ کیا وجہ ابھی تک مل رہی ہے, ابھی تک مل رہی ہے. یہ کیا وجہ تھی کہ ہم ان 313 اور 72 کے ماننے والے ہیں. ہمارا کوڈ وہاں جا کے لگنا شروع ہو جاتا ہے اور پاکستان کو ایک خاص نسبت ہے. اور میں تو جب بھی بات کرتا ہوں تو میں حکمرانوں سے اور عوام سے یہی کہتا ہوں کہ بدر سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ بس ریاست اور عوام کا جو رشتہ ہے یہ بڑا مضبوط ہو جانا چاہیے. اور صحابہ کرام نے علامہ صاحب یہی رشتہ نبھایا ہے اور وہاں 2 لسانیت ہر دور میں رہی ہے. یہ انسان کے اندر کچھ جو ہے وہ جبلت کمزوریاں ہوتی ہیں وہ ہر دور میں پائی جاتی ہیں. صحابہ اکرام کے حوالے سے اگر آپ دیکھا جائے تو جو صحابہ اکرام عیسائی مذہب چھوڑ کے آئے تھے تو ان میں خانقاہی جراثیم زیادہ تھے, وہ ربانیت کی طرف, کیونکہ ان کا ایک فزیک کے اندر شروع میں تھا. جو یہودیزم سے اس طرف آئے تھے وہ ذرا جاریانہ انداز زیادہ رکھتے تھے, اور جو عرب کے قبائل تھے جو مشرک مسلمان ہوئے تھے ان کے اندر آپس میں لسانی میں اموی ہوں تو یہ ہاشمی ہے, یہ چیز پائی جا رہی ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بدر سے ایک سبق ملتا ہے کہ حضور نے لسانیت کو بھی اور مذاہب کو سب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یوں پرو دیا کہ آپ دیکھیں وہ 2 طبقے بن گئے, مہاجرین اور انصار. مہاجرین وہ جو نظریے کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر میدان میں آگے, مکے میں آگے, اور انصار کون, جو نظریے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں. تو پاکستان میں بھی یا جدید ریاستوں میں بھی دیکھا جائے کہ جو لوگ بھی جب بھی قربانی دینے والے ہو تو ان کے کچھ انصار پیدا ہو جائے, ان کی مدد کرنے والے ہو. اور اس غزوہ میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رائے لی اور پھر یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا ایک تعلق بنتا ہے وہ بڑا خوبصورت کہ حضور پہ تو وحی آتی ہے, لیکن جب وحی آ جائے تو پھر مشاورت کا عمل ختم ہونا چاہیے, مطلب اللہ کی طرف سے آ گیا. لیکن آج کے حکمرانوں کے لیے سبق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی آنے کے باوجود کرنا تو وہی کچھ تھا, کیونکہ ان کی زبان سے وحی کے علاوہ کوئی اور بات آتی نہیں, لیکن صحابہ سے مشاورت ہو رہی ہے کہ کیا کیا جائے. اور وہ صحابہ جن کو مالی طور پہ تو لوگ کہتے تھے کہ ان کے تن کے اوپر پہننے کے کپڑے نہیں ہیں, کھانے کے لیے سامان نہیں ہے, لیکن میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اپنی عوام کا یہ خیال کہ ان کی ظاہری جو ہے حیت کو نہیں دیکھا, ان کے رتبے کو نہیں دیکھا, بلکہ ان کو اہمیت دی, ان کو اٹھا کے اوپر لے کے آئے کہ آپ مشورہ دو, ایک ایک سے مشورہ مانگا. اور جب انصار کو خاموش دیکھا وہ تو تائید میں ہی تھے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف بھی متوجہ ہوئے کہ آپ کے چہرے کی کیا بات. تو یہ ایک بات تھی, ایک لیڈرشپ کے اصول ہوتے ہیں کہ دیکھیں سب کو ساتھ لے کے چلنا. چاہیے تھا کہ مہاجرین نے تو کہہ دیا, وہ صحابی کا جو یہ کہنا انصار میں سے کہ آپ اگر ہم اٹھا کے سمندر میں بھی پھینک دیں تو ہم تیار ہیں. تو یہ توکل جو تھا صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا, اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو جس قدر توکل تھا وہ توکل پہ ہی سارا کام چل رہا تھا. ایک بھروسہ تھا اللہ کی ذات پہ, یقین اور پختہ ایمان جو تھا اس پہ. تو آج اور اس دور میں یہ جو ایک بہت بڑا جو گیپ آ رہا ہے, اس گیپ کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ جی بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا کہ ایک تو جنریشن گیپ آ گیا. 14 صدیاں یا 15 صدیاں گزرنے کے بعد جنریشن گیپ بھی, اب تو جنریشن گیپ اس حد تک ہو گیا کہ ہم جو 90s والے یا 2021ویں صدی میں آ کے یہ تناظر اس حد تک بدل چکے ہیں کہ یعنی پچھلی صدی ایک طرف اور اس صدی کی جو جنریشن ہے ایک طرف ہے. لیکن سیرت کا یہ اعجاز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ دنیا AI میں چلی جائے, دنیا جتنی بھی جدید چلی جائے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے مارکے ہیں, جتنی سیرت ہے وہ ہر دور میں امپلیمنٹ ہوگی اور ہر دور میں قابل عمل رہے گی. بے شک. اب غزوہ بدر جو ہے موجودہ دور کے لوگوں کو کیا پیغام دے رہا ہے کہ موجودہ دور کے لوگوں کو یہی پیغام مل رہا ہے کہ توکل, جس طرح آپ نے بتایا کہ صحابہ کرام کا کیا تھا کہ توکل تھا
کہ گھوڑوں کی تعداد کم، نیزوں کی تعداد کم، سواریوں کی تعداد کم، لیکن ایک چیز کی طاقت جو ہے وہ بڑی زیادہ ہے. وہ کس چیز کی طاقت ہے؟ وہ اخلاص کی طاقت ہے، وہ للہیت کی طاقت ہے اور محبت رسول کی طاقت ہے. گویا اسلام یہ سکھا رہا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں ہر دور میں جو حق والے ہیں، یہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی علامہ صاحب یہی مسئلہ رہا کہ ہمیشہ اہل حق کم ہی رہے. اور اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ حق والوں کو تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا. اور ہمارے اسلام کا کنسپٹ بھی یہی ہے کہ جو اعمال ہیں یہ تولے جائیں گے، یہ گنے نہیں جائیں گے. تو ہم تول والوں میں الحمدللہ ہم 313 کے عدد سے ایک جو ہے موٹیویشن لیتے ہیں کہ ہم تول میں ہمیشہ دنیا میں باری رہیں. تو آج کے مسلمان کے لیے یہ سبق ہے کہ آپ کے پاس اگر خلوص ہے، آپ کے پاس للہیت ہے، آپ کے پاس محبت رسول ہے اور آپ کا نظریہ آپ سمجھتے ہیں کہ 100% ٹھیک ہے، تو پھر دنیا کی مادی طاقتوں کی، ان کی مادی طاقت سے نہ گھبرائیے، ان کی نئی نئی ایجادات سے نہ گھبرائیے. میں اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں ملک نے یہ ایجاد کر لیا. میں نے کہا یہ سب ہمارے لیے، کیونکہ ہم اللہ کا جو خلیفہ انسان بنایا گیا اور اس خلیفے کی جو معراج ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے. ہم نے اللہ کا نظام پوری دنیا پہ فائنل ورژن جو الہام کا ہے وہ ہمارے پاس ہے. یہ جتنی ایجادات ہو رہی ہیں یہ ہمارے لیے ہو رہی ہیں. ہم کسی وقت بھی اپنی اخلاقی تطہیر کے ذریعے یا اپنی جہادی طاقت کے ذریعے ان طاقتوں کو حاصل کر کے دنیا کو ایک فلاح کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو آج کے دور کے انسان کے لیے ایک یہ بات بھی ہے کہ موجودہ دور میں جو لوگ مایوس ہو رہے ہیں، ڈپریشن انزائٹی کی طرف اجتماعی طور پہ مسلمان جا رہے ہیں، بالخصوص جو غزہ کے معاملات ہوئے یا باقی معاملات میں، تو اس میں لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ غزوہ بدر میں بھی ایسے معاملات تھے اور اس سے پہلے مکی دور میں بھی ایسا تھا، لیکن تعداد میں کم تھے، اخلاص تھا. بس آج کا مسلمان کسی بھی سطح پہ ہے، وہ طالب علم ہے، وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ مدرسے کا طالب علم ہے یا وہ حاکم ہے، میں ہاتھ جوڑ کر یہاں پہ، کیونکہ بڑی ذمہ داریاں بڑوں کی طرف زیادہ ہوتی ہیں. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بڑے عہدے پہ بٹھایا ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو غزوہ بدر میں 313 کا کردار ایک طرف تھا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لیڈرشپ کا کردار الگ تھا. تو موجودہ مسلم امہ کو اور عوام کو اپنی لیڈرشپ اور اپنے ساتھ ایک اخلاص اور للہیت کا تعلق قائم کرنا ہوگا. صحابہ کی زندگی سے ہمیں یہی ملتا ہے. جب تک یہ چلتا رہے گا تو دنیا کبھی بھی ہمیں جو ہے وہ ٹھکرا نہیں سکتی، یا ہم جو ہے کبھی بھی شکست کی طرف نہیں جا سکتے. یہ بدر کا ایک پیغام ہے. ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے ڈاکٹر صاحب نے. گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے. یہاں چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے نعت کا، تو ہمارے ساتھ قاری مدثر اقبال نہیمی صاحب آپ موجود ہیں اور آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، سبحان اللہ. چشم کرم اے میرے آقا کرنا، تو میرا بھی رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا. سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ. چشم کرم ہے میرے آقا کرنا، تو میرا بھی ہے، تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. سبحان اللہ، کیا کہنے. چشم کرم، اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو سنیا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے
شان سونا کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم. اور پیر صاحب کیا لکھتے ہیں؟ مجھ پہ معاشر میں نصیر ان کی نظر پر ہی گئی. سبحان اللہ. کیا میں نصیر کی نظر پر ہی گئی. میرا روپ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں. میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں. میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں. میں قسم خدا دی کھانا گا مینو سوڑ جیا کوئی اور بھی نہیں. سبحان اللہ. کیا کہنا. بہت خوب. معاشر مجھ پہ معاشر میں نصیر کی نظر پر ہی گئی. کہنے والے اسے کہ خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم. ماشاء اللہ. بہت خوبصورت انداز میں قاری مدثر اقبال نعیمی اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. گفتگو کا سلسلہ پھر سے شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ جو صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو اس وقت جو ان کی سیرت ہے اور پھر ان کا جو جذبہ تھا، وہ جذبہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے اور ہمیں اس کو دیکھ کے اپنی اسٹیٹ کو، اپنے ملک کو، بلکہ پوری دنیا کو چاہیے کہ ہم امت مسلمہ کو سنوار سکتے ہیں. صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کا وہ جو جذبہ ایثار تھا، شروع سے دیکھ لیجئے. ام المومنین سیدہ خدیجہ پاک، آپ کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں کہ جتنا خدیجہ کے مال نے اسلام کو نفع دیا اتنا کسی کے مال نے نہیں دیا. پھر جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو روایات میں آتا ہے جناب سیدنا عثمان غنی 3 بار جو ہے اپنے آقا سے جنت کا سودا کر لیتے ہیں. سرکار نے فرمایا یہ کنواں خرید کے دو تو جنتی ہو جائے گا، یہ کام کرو تو جنتی ہے. عثمان کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر دوسری طرف یہ تو چلے مالدار لوگ تھے، پھر ہماری نظر پڑتی ہے جناب سیدنا حضرت آقانا و مولانا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، پھر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہ دور، وہ واقعہ کہ ایک گھر کا پورا سامان لے آتے ہیں، ایک آدھا لے آتے ہیں اور پھر اس پہ جو مکالمہ ہوتا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں. تو یہاں سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ہمیں آج اسلام کے لیے بالخصوص آج ہم ہر بندہ اپنی جان اپنا سب کچھ بچانے کی کوشش پہ ہے. چاہے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام پہ جو مشکل وقت آیا ہے اس کی کچھ وجوہات یہ بھی ہیں کہ ہم میں وہ جذبہ ایثار اور قربانی ختم ہو گیا. تو میں چاہوں گا کہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس جذبہ ایثار اور قربانی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے سننے والوں کو کچھ آپ بتائیں. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت طرف آپ نے اشارہ کیا اور یہاں لگے ہاتھوں غزوہ بدر کا ایک اور اہم سبق جو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر کے آپ نے وہ خصوصیت کے ساتھ بتایا کہ آج کے معاشرے میں جو ہمارے خانگی معاملات میں یہ غزوہ بدر بڑا پیغام دے گیا کہ تعداد میں اس سے کم کبھی ضرورت شاید مسلمانوں کو تاریخ میں نہ پڑی ہو، لیکن ان کی رفیقہ حیات کا معاملہ ہے تو حضور علیہ السلام کیا حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی رفیقہ حیات کی تیمارداری کرو. حضور علیہ السلام کی لکھتے جگر چلو وہ ایک الگ معاملہ، لیکن اوورآل سب کے لیے دیکھیں کہ ایک پیٹرن سیٹ ہو گیا
کہ آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کی فرسٹ پرائرٹی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دین کے نام پہ اپنی بیوی کے حقوق سے گردانی کر رہے ہوں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ غزوہ بدر سے بڑا کوئی مارکا تاریخ میں نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے. وہاں پہ بھی حضرت عثمان کو چھٹی دی جاتی ہے, اور نہ صرف چھٹی دی جاتی ہے بلکہ جب مال غنیمت آتا ہے تو حضور علیہ السلام مال غنیمت عطا کرتے ہیں. گویا جو بندہ اپنے گھر والوں کے حقوق پہ کمر بستہ رہتا ہے, ساتھ ساتھ فرائض کی ادائیگی, باقی معاملات میں یہ نہیں کہتا کہ ٹوٹلی ہم اپنے ازواج کی وجہ سے دین کے باقی کام, لیکن حالات کے تناظر میں حضور علیہ السلام نے حقوق العباد کو بھی سکھا دیا. تو آپ نے جو ایثار والا جذبہ بتایا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ایثار تھا حضور علیہ السلام کی طرف سے, ورنہ لیڈر جو بھی ہوتا ہے, سپہ سالار جو ہوتا ہے, اس کے پاس تو ایک ایک سپاہی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. لیکن میں حضور علیہ السلام کا یہ ایثار کہتا ہوں کہ بندوں کی نفری انتہائی کمی, شاید یہ واحد دنیا کا کمانڈر ان چیف تھا جس نے اپنے جو کمانڈر ان چیف نے اپنی یونین کے کمانڈر کو اس وجہ سے چھٹی دے دی کہ تمہاری بیوی بیمار ہے, تم جنگ کو چھوڑ کے تم اس طرف چلے جاؤ, میں قربان جاؤں. سبحان اللہ. دنیا آج تک شاید کوئی تاریخ میں ایسا سپہ سالار کی مثال نہیں پیش کر سکتے. تو یہ اثار حضور کی طرف سے تھا. جب لیڈر کی طرف سے یہ اثار آ جاتا ہے نا, تو پھر عوام کی طرف سے 2 قدم آگے بڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. بڑا جب ایک کام کرتا ہے, چھوٹے اس کی نقل کرتے ہوئے آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس صحابہ اکرام کا جو اثار تھا, اس میں مادیت کے ساتھ ایک روحانیت کا پہلو تھا. وہ اس سے ہم سب محروم ہو گئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ بعد میں آنے والے اگر وہ پہاڑ جتنا سونا بھی صدقہ کرے تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا. وہ جو کھجور کی گٹلی دیا کرتے تھے, وجہ کیا تھی کہ وہ تطہیر جو تھی نگاہ نبوت سے ہو رہی تھی. اور حضور علیہ السلام کی اس نگاہ نبوت کا یہ اثر تھا کہ جو برتن بھی سیدھا ہو کے آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں, اللہ نے اس کو بچایا, تو اس کے نگاہ پڑنے کے بعد پھر ایثار اس کے اندر خود بخود عطا ہو گیا کہ لوگ جان قربان کرنا شروع ہو گئے. آپ نے یہ بھی اسی بدر سے ایثار کی سے بڑی کیا مثال بن سکتی ہے کہ 2 بچے, ان کا آپ دیکھیں کہ ان کی عمریں کیا ہیں. تو وہ یہ اثار ہے کہ ایک جب حضور علیہ السلام نے کہا اچھا ان کا جسمانی مشق کر لی جائے, ٹریننگ لی جائے, اور آج کے دین کے نام پہ پچھلے عرصے میں بھی اور اب بھی کہیں نہ کہیں جو نوجوان کچے ذہنوں اور ٹین ایجرز کو لے جا کے وہ تباہی کے دہانے پہ لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ شہید ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بدر سے یہ سیکھو کہ حضور علیہ السلام کے پاس 2 بچے آتے ہیں, لیکن حضور علیہ السلام نہیں لیتے. یہاں بھی کمانڈر ان چیف کا اثار آ گیا کہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ ان کا ذرا ٹیسٹ لیا جائے. تو جو ٹیسٹ لینے والے صحابی تھے وہ ایک حضرت اردو والے تو معوذ اور معاذ کہتے ہیں, اور آپ عربی والے تھوڑا سا معوذ اور معاذ کہتے ہیں. تو وہ جو تھے وہ اپنے پاؤں اٹھا رہے ہیں تلیوں کے بار آگے کہ تھوڑا سا میں بڑا لگوں تو یہ مجھے لے لے. تو یہ ہوتا ہے کمانڈر ان چیف کا کہ احتیاط اس حد تک کہ کسی چھوٹے بچے کو, کسی کم سوچ والے یا ٹین ایجز میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کو اسلام کے نام پہ قربان کروانا یہ نبوی سنت نہیں ہے. بدر سے لوگوں کے وہاں ٹیسٹ لیا گیا اور انہوں نے جب اس نے اس کو اوکے کیا تو پھر لے کے گئے. اور یہ اثار وہ تھا, پھر ان کا بھی تھا کہ ایک ٹارگٹ تھا جا کے ابو جہل کے خلاف کہ مریں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. تو یہ بھی غزوہ بدر سے ہمیں اظہار کا ایک سبق ملتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو تو جہاد میں باقی چیزیں آپ چھوڑ دیں. کچھ لوگ کمیٹڈ تھے جن کا ایک ہی کام تھا اور وہ تاریخ میں امر ہو گئے. یہ بھی اظہار کی مثالیں تھی. جب بڑی طرف سے یہ اظہار آیا تو پھر صحابہ اکرام کی طرف سے کیا اظہار آیا کہ انہوں نے اپنے گھر بار اپنی جانیں تو سب کچھ قربان کر دی, لیکن اس نزا کی جان کونے کے عالم میں بھی جب پانی ایک کے پاس پہنچتا ہے اللہ اکبر, دوسرے کے پاس کہتا ہے کہ شاید اس کو پھر زیادہ ضرورت ہے, پھر دوسرا وہ آتش کی آوازیں آتی گئی اور وہ واپس جب پہلے پہ پہنچتے ہیں تو پہلے بھی جام شہادت نوش کر چکے. اللہ اکبر. یہ صحابہ اکرام کی زندگیوں سے آ سکتا ہے, اور یہ حضور علیہ السلام کی اس نگاہ نبوت کی تربیت کا اثر ہے کہ دنیا میں آج تک کسی بھی بادشاہ ہو یا وہ مذہبی رہنما ہو, آج دنیا جب کیلکولیٹ کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تو وہ بیک وقت مجبور ہو جاتی ہے کہنے پہ کہ دنیا میں ایسا آدمی نہیں گزرا جو بیک وقت دین, نظریات, ریاست اور باقاعدہ ایک خانگی نظام کو ساتھ لے کے چلا. تو حضور علیہ السلام نے خود اپنی طرف سے اثار کیا اور وہ اثار پھر بتاتا گیا آگے صحابہ اکرام کے لیے وہ منزلیں آسان. آج بھی
ہم میں سے ہم جس نیج پہ ہیں، اگر میں والد ہوں تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ اثار کروں گا تو اس کے لیے اثار کرنا آسان ہو جائے گا. کسی دن مجھے اس کو پانی پلانا چاہیے، کل وہ پانی پلانے میں آسان ہو جائے گا. اگر میں استاد ہوں تو مجھے اپنے طالب علموں کے ساتھ اثار والا سبق کرنا چاہیے. اگر میں مدرسے کا مہتمم ہوں تو مجھے اپنے اساتذہ جو اپنے جونیئرز ہیں ان کے ساتھ اثار والا معاملہ کرنا چاہیے. ہمیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. پھر دوسری طرف سے اثار بڑا آسان ہو جاتا ہے. اگر میں خاوند ہوں تو بیوی کے ساتھ اثار والا معاملہ کروں گا تو بیوی کے طرف سے اثار کرنا آسان ہو جائے گا. سیرت کا یہ اصول ہے کہ بڑا جتنا عہدے پہ ہے وہ پہلے اثار کرے گا. صحابہ کا اثار اسی لیے جو ہے وہ آنے والوں کے لیے مشعل راہ بن گیا کہ وہاں حضور علیہ السلام کا اثار اتنا بڑا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی بندہ اس کو آج تک مقابلہ نہیں کر سکا، اور پھر صحابہ کرام نے جو اثار کیا اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہو سکا. ماشاءاللہ، یہ بڑا بہترین غزوہ بدر کا ایک سبق، بڑا خوبصورت پیغام آپ نے دیا. آخری 1 منٹ ہمارے پاس رہ گیا، اس اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں تو 1 منٹ میں. جی، غزوہ بدر کے حوالے سے ایک اور بڑا پیغام کہ مستشرقین وغیرہ اور کچھ لوگ ہم پہ یہ کرتے ہیں جی کہ آپ نے یہ جنگ ٹھونس دی تھی، وہ تو پرامن لوگ تھے. لیکن یہ ایک بہت بڑا آج کل کی سوشل میڈیا پہ اور جو لوگ دین سے مایوس ہوتے ہیں اور مغرب زدہ ہوتے ہیں وہ یہ ایک فکر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. حقیقی بات یہ نہیں تھی. مکے والے آتے تھے، وہ چوریاں کرتے تھے، وہ ڈاکہ زنیاں آ کے کرتے تھے، اور چوروں اور ڈاکوں کے خلاف میدان عمل میں اترنا یہ انسانیت کا دستور رہا ہے ہر دور میں، اور حضور علیہ السلام نے وہی کیا. اور دوسری بات، ابو سفیان کا جو قافلہ ہے اس کے علاوہ حوالے سے بھی الہادی لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو نظریاتی دشمن ہو اور دنیا میں جو دہشت گردی پھیلا رہا ہو اس کی مالی طاقت کو کمزور کرنا یہ حق والوں کا شیوا ہوتا ہے. اس قافلے کو لوٹنے کا مقصد نہیں تھا، بلکہ ان کو یہ پیغام دینا تھا کہ آپ ہمارے غریب لوگوں کی کبھی بھیڑ بکریاں اور کبھی اونٹوں کو لے کے جاتے ہو تو ہم آپ کے بڑے قافلے کو روک کے آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کی پوری جو اکانومی ہے شام کی طرف جاتی ہے، ہم اس کو روک سکتے ہیں. تو پاکستان میں پھر کہتا ہوں کہ یہ مدینہ ثانی ہے کہ آج پوری دنیا کی معیشت ایسٹ اینڈ ویسٹ میں ہم وہاں پہ کھڑے ہیں کہ مشرق نے اگر مغرب سے تجارت کرنی ہے، مغرب نے مشرق سے تجارت کرنی ہے تو ہم درمیان میں. پاکستان کو نظر انداز کر کے دنیا کا کوئی خطہ بھی پرامن نہیں رہ سکتا. تو الحمدللہ ہم تھوڑا سا بھی اگر اسلام کو اڈاپٹ کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں یہ طاقت ہے کہ اسلام ہمیں دنیا میں سرخرو کر دے گا. اور میرا یہ ایمان ہے کہ مدینہ ثانی اسلامی جمہوریہ پاکستان انشاءاللہ عملی طور پر اسلام کا ایک بہت بڑا قلعہ ثابت ہوگا. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آخر میں اپنے میں دونوں معزز مہمان ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب کا اور قاری مدثر اقبال نہیمی صاحب کا ایک بار پھر تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا. ناظرین اکرام، ہر روز کی طرح آج بھی آخر میں ایک یہ پیغام کہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہوں، اہل بیت طہار ہوں، ان کو ماننے کے ہم بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے نعرے لگاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کو ماننے کی اس کا جو عملی ثبوت یہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کی بھی مانی جائے. جب ہم جن شخصیات کو مانتے ہیں ان کی ماننا شروع کر دیں گے تو بہت سارے مسائل کا حل ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ.